على جميع النواميس الإلهية والسفراء الربوبية، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين فحسن أولئك رفيقا، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورعهم حسبا ونصبا وعزا وكرامة، أبي الفضائل والمحامد، أبي المكارم والمحامد، مولانا مولى الثقلين، طبيب دوار بطبه، سيد البرايا وإمام الكونين، مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا نام آیت مودت ہے، اور اس میں اہل علم میں اس کو آیت مودت کہتے ہیں. اور ایک اور آیت ہے جس میں خدا اوپر لکھی ہوئی ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت کرتے ہیں ان پہ اس دنیا پہ لعنت ہے، اس دنیا میں عذاب ہے. سب بیدار ہو جائیے، اس دنیا میں لعنت ہے، اس دنیا میں عذاب ہے. تو جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت تولا ہے، جو لکھی ہے وہ آیت تبرہ ہے. ایک سلام مرد محمد. یاد رکھیے گا کہ آج نئے نئے علماء پیدا ہو رہے ہیں کہ صاحب تبرہ کی کیا ضرورت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اگر کنگ کوبرا کا دانت نکال دیجئے تو وہ رسی بن جاتا ہے. نہیں عزیزو غور نہیں کر رہے ہیں. اگر کنگ کوبرا کا دانت، پیچھے والوں تم سے مخاطب ہوں، اگر کنگ کوبرا کا دانت نکال دو تو وہ رسی بن جاتا ہے، اسے مداری کھیلتے ہیں. اگر شیعہ سے تبرہ ختم ہو جائے تو دشمنان اہل بیت کے وہ کھلونا بن جائے گا. ایک صلوات پڑھنے وہاں. لہذا عزیزوں، پورے سال جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ مجلس تولا ہے، اور فاطمیہ مجلس تبرہ. فاطمیہ مجلس تبرہ ہے. اور عزیزوں کہتے ہیں کہ اس سے لوگ دور ہو جائیں گے. اگر کوئی نام فاطمہ سے دور ہوتا ہے تو اس پہ بھی لعنت اس کے عوام ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی قربت ہمیں نہیں چاہیے. روایتوں میں ہے کہ جو لوگ بڑھ بڑھ کر جنت کی آرزو میں جمعے کو سرما لگائے پھرتے ہیں، حوریان بہشت کی تلاش میں ہیں، وہ حشر میں جنت کے دروازے سے دیکھ کر بھاگیں گے. مورخین کہتے کیوں؟ اس لیے کہ دروازے پہ زہرا کھڑی ہو. سلامات پڑھ دیں. مجھے کی کو سلامات پڑھ دیں. وہ آیا آئے مودت ہے. آیت
ہے اور اس کے اطراف اور جوانب پہ گفتگو ہوگی. اگر آپ غور کریں گے تو لطف آئے گا, مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور میں اگر یہ دیکھوں گا کہ نہیں آپ کو سنگین ہو رہا ہے تو مجھے مسائل پڑھتے ہوں, سلوات پڑھتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے. اور یہ بات الگ ہے, روایتوں میں آیا ہے کہ صاحب اتنی دیر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں. یقیناً جسم تھکتا ہے, جسم کا کام تھکنا ہے, روح کو تھکنا نہیں چاہیے, روح کو نڈھال نہیں ہونا چاہیے. عزیزوں, میدان کربلا میں لوگوں نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر نے کس کے کمر باندھی تو زہیر قین نے امامہ اتنی تیزی سے باندھا کہ بھویں اوپر آ گئی. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دشمن حسین یہ نہ سمجھے کہ لشکر حسین میں کوئی بوڑھا ہے. لشکر حسین میں کوئی بوڑھا ہے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, پہلے بات یہی ختم ہو جاتی ہے. اب آن لائن کا جو سلسلہ ہوا تو یہ فرش عزا ہے, یہ لشکر حسین ہے, یہ سپاہیان فاطمہ ہیں. ایسے بیٹھیے گا کہ دشمن ڈر جائے, نہ کہ یہ سمجھے کہ یہ ڈر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. لہذا عزیزو, یہ جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں اس کا اجر کیا ہوگا؟ اتنا ہی سمجھیے روایتوں میں ہے کہ جب حشر کے دن نام اعمال اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں میں دے گا تو وہاں جو ہے بہت سے تاریک نقطے ہوں گے, بلیک ڈاٹ ہوں گے, اور کچھ نقطے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے. پالنے والے یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہاری زندگی کا روز و شمار ہے. پالنے والے جو کالا ہے, تاریخ ہے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ نشستیں ہیں جو تم نے برباد کی. کہیں چمک رہا ہے کہ وہ وقت ہے جو تم نے مسجد یا ذکر آل محمد میں گزارا ہے. مسجد یا ذکر آل محمد میں گزارا ہے. عزیزو, ایک بات اور کہتا چلوں گا, بیکار لوگوں کے لیے کھیری باغ کا چوراہا ہے, اہل جنت کے لیے غدیر کا چوراہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے, صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ آیت یہ ہے, پیغمبر فرماتے ہیں قل لا اسألکم, اللہ کہتا ہے قل, کہہ دیجئے, لا اسألکم, میں تم سے نہیں مانگتا. بالکل سادہ انداز میں ترجمہ کروں, قل, کہہ دیجئے, میں تم سے نہیں مانگتا, اجرن, کوئی بھی صلہ, کوئی بھی مزدوری, کوئی بھی مزدوری میں تم سے نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, جو مانگ رہا ہوں وہ میرے قربا کی محبت ہے, وہ میرے. اب اللہ نے قل کیوں کہا؟ کیوں نہیں رسول اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے اجر نہیں مانگتا, اگر مانگتا ہوں اپنی مزدوری و محنتانہ تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. عزیزو, اگر رسول مانگتے تو یہ کمبخت غدیر جیسے اشکال کرتے. نہیں عزیزو, آپ پہنچے نہیں. جب رسول نے علی کا اعلان کیا, علی کا اعلان کیا تو کچھ شیطان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوقوفوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں, خود بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. یہ قبلہ بیٹھے, اہل علم بیٹھے ہیں. عزیزو, ہمیشہ بڑے چور چھوٹے چھوٹے مہروں کو استعمال کرتے ہیں کہ تم جاؤ دیکھو کوئی کچھ بولتا ہے کہ نہیں. آپ نے آج تک نضر ابن حارث کا نام 18 ذی الحجہ سے پہلے نہیں سنا ہوگا, لیکن جب رسول اللہ اعلان کر چکے تو یہ اٹھا. اٹھنے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ امرتنا بالصلاۃ فصلینا, آپ کے دھیان میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ امرتنا بالصلاۃ, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نہیں, آپ بولیے تو لطف آئے گا. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لیا. آپ نے کہا اپنے مال سے
خیرات دو، ہم نے زکات دے دیا۔ آپ نے کہا گھر کے ارد گرد طواف کرو، ہم نے کر لیا۔ آپ نے کہا رمضان میں روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو ہماری گردن پہ سوار کر رہے ہیں؟ ایک بات سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے سچے مسلمان اور نقلی مسلمان کا فیصلہ نہ حج کرے گا، نہ روزہ کرے گا، نہ نماز کرے گی۔ نہیں ایسی تو پیچھے تک بات نہیں پہنچی۔ نماز پڑھنے والا دلیل نہیں ہے کہ مسلمان ہو کہ نہ ہو۔ اگر نماز پڑھنا 17 رکعت دلیل اسلام ہوتی تو شیطان نے 6000 سال شیطان نے آجے یہ اندر جگہ ایک صلوات پڑھتے ہو محمد والے محمد، ایک اور صلوات، آجے یہ اندر جگہ ہے، یہ آپ بھی تھوڑا جگہ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اور جو کا طالب موجود ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے فوراں یہ کہا کہ آپ نے کہا نماز پڑھی ہے ہم نے، آپ نے کہا نماز پڑھی ہے ہم نے پڑھ لیا، اس کا مطلب نماز پڑھنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے۔ آپ نے کہا روزہ رکھیے، ہم نے رکھ لیا، البتہ نہیں رکھا۔ اگر روزہ رکھتے تو سورج ڈوبنے سے پہلے وقت نہ کھاتے۔ صلوات پڑھ دے چائے نہیں پلائی لوگوں کو، اگر پلائیے تو بیدار ہو کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ ایک کوثر کیا میں کوریا میں تھا، آنسن شہر میں تھا، وہاں سارے لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہماری بھی دعوت تھی، تو جلدی جلدی لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اچھے کام میں سرعت کرنا، عجلت کرنا، جلدی کرنا اچھی بات ہے، خدا راضی ہو نہ ہو بندہ راضی ہونا چاہیے۔ جلدی جلدی سارے لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ اب ہم ٹھہرے بھائی سست مسلمان، تو ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد روزہ کھولنے بیٹھے تو خدا تو تھا، خرما نہیں تھا۔ خدا تو تھا، خرما نہیں تھا۔ عزیز و اتفاق سے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا قبلہ میں نے ایک مٹھی آپ کے لیے بچا رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ پہ درود و سلام ہو، اسی بھروسے تو ہم اپنا کام صحیح وقت پہ کرتے ہیں، تم نہ دو خدا دے گا۔ بات ہو سب لوگ بیٹھے، اس کے بعد اب گفتگو سلسلہ شروع ہوا، 2-3 منٹ گفتگو تو پوری رات ہوئی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ صاحب آپ پہلے روزہ کیوں کھولتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آپ روزہ کیوں نہیں کھولتے؟ میں نے کہا جو آپ کھولتے ہیں وہ کچھ ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں غور نہیں کر رہے ہیں بات کو، سب کچھ ہو سکتا ہے، روزہ نہیں۔ وہ لوگ کیسے قبلہ؟ میں نے کہا آپ بھی قرآن پڑھیں، میں بھی قرآن پڑھا ہوں، یہاں کے اوپر 3-4 زبان والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو کب تک؟ بولیے نا بھائی، رات تک۔ ہندی جاننے والے ہیں، شام کو کیا کہتے ہیں؟ سندھیا کال۔ شام کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، سندھیا کال۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں شام دی ویلا، اور فارسی میں کہتے ہیں شام، انگلش میں کہتے ہیں ایوننگ، عربی میں کہتے ہیں مساء۔ اور نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے
کہ ہر زبان والے کو معلوم ہے کہ رات کیا ہے، شام کیا ہے. اگر بات پہنچے تو وہ علیجے گا. ہر زبان والے کو معلوم ہے شام کیا ہے، رات کیا ہے. الیاذ باللہ بس خدا کو نہیں معلوم کہ شام کیا ہے، رات کیا ہے. تم ایک جملہ کہنے دیجئے، جس قوم کی شام خراب ہوتی ہے اس کی رات بھی خراب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو کب تک؟ رات تک. اب ظاہر سی بات کسی کو پکڑ کے پوچھ لیجئے کہ صاحب ابھی تو سورج ڈوبا، رات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب رات تو نہیں ہوئی، رات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کم سے کم اتنا تمہیں سوچنا چاہیے کہ رات کیا ہے، شام کیا ہے. جب تمہیں شب، رات اور شام کا فرق نہیں تو تمہیں امام و فاسق میں کیا فرق نظر آئے گا؟ آپ نے کہا روزہ رکھیے، ہم نے روزہ رکھ لیا. آپ نے کہا نماز پڑھیے، ہم نے نماز پڑھ لی. آپ نے کہا حج کیجئے، ہم نے حج. اب ایک نے کہا آپ نے کہا جہاد کیجئے، وہ بھی کر لیا. اب رسول خدا شریف انسان سے میں ہوتا تو پوچھتا کہ کب جہاد کیا تم نے؟ احد میں بھاگے، خیبر میں بھاگے، خندق میں بھاگے. جہاد تم نے کب کیا؟ یہ تو رسول اللہ سے پوچھئے کہ فتح خیبر رسول کے لیے مرضیہ بن گیا. غصے میں آئے لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل اسے علم دوں گا تو مرد ہوگا. اگر مزاج قاتل میں باہر نہ گزرے تو رسول نے کہا کل اسے علم دوں گا تو مرد ہوگا. کل سے پہلے جو لے گیا تھا وہ مذکر تو ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا. تو یا رسول اللہ ہم نے جہاد کیا. اب آپ علی کو ہماری گردن پر سوار کر رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہے. اب قبلہ بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نماز ایمان و کفر کا ٹیسٹ نہیں ہے. نہیں عزیز غور نہیں کر رہے. نماز کفر و شرک کا ٹیسٹر نہیں ہے. روزہ کفر و شرک کا ٹیسٹر نہیں ہے. حج کفر و شرک کا ٹیسٹر نہیں ہے. کافر و مسلمان پہچاننا ہو تو ولایت علی کو سینے میں ایک اور صلوات پڑھ گئے، ایک اور صلوات پڑھ گئے. کفر و شرک کا ٹیسٹر کیا ہے؟ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. تو اب یا رسول اللہ اگر آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا تو آسمان سے علیہ باللہ کہہ نہیں سکا، لیکن مرون یہ کہنا چاہتا تھا کہ آسمان سے آپ پہ عذاب نازل ہو. اور اگر خدا کی طرف سے پہنچایا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو، جس کے لیے زحمت دیا کہ قل کیوں کہا، آپ کہیے یہ کیوں کہا. عزیزو ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا، قرآن بولنے لگا سالہ سائل بے عذاب واقع. کسی نے آن لائن عذاب مانگا تھا، کہنا ضروری تھا.
قبلہ سیدھا کرنے صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد قبلہ اس لیے سیدھا کر لیجئے کہ 56 ملک ہیں 57 ملک ہیں 56 چوڑی پہنے ہوئے ہیں. اب تو مجھے لگتا ہے عید کے دن انہیں کسی دکان سے میک اپ کا سامان لا کے تو مفتی صاحب کو مرد ہوتے تو اسرائیل کو للکارتے. 56 ملکوں میں ایک ملک ہے جس نے اسرائیل کو اپنے پیروں سے لگایا. وجہ یہ ہے اس کے دل میں فاطمہ کی شجاعت ہے, علی کی حیبت ہے. اب اس نے کہا کہ آسمان سے عذاب نازل ہو میرے اوپر. اب پڑھنے کی جو ترجمہ میں نے کیا اس کا ذمہ دار ہوں. سائل بعذاب واقع, یعنی لائیو عذاب, آن لائن عذاب, لیٹسٹ عذاب, تازہ عذاب. خدا نے کہا تو نے مانگا ہے تو ہم دیں گے ضرور. عزیزو ایک پتھر گرا ممبر سے نہیں کہہ سکتا, سمجھو سر سے داخل ہوا کہیں اور سے باہر گیا. ایک جملہ کہتے دیجئے جو ولایت علی نہیں سر میں رکھتے ان کے شر کا بھی حشر خراب ہوتا ہے, ماتحت سر کا بھی حشر خراب. جیسے ہی پتھر اس کے سر پہ گرا, سر پہ گرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے اس سے پہلے والی نظیروں میں فجعلہم کعصف مأکول, ہم نے اسے چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. ہم نے اسے چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. اب وہ گرا تباہ ہو گیا. ایک سوال اللہ نے فرمایا ہے ما کان معذبہم, ہم اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک رسول آپ ان کے درمیان ہوں گے, اور رسول سے 50 میٹر کے فاصلے پر عذاب نازل ہو رہا ہے. پیچھے والوں تم سے مخاطب ہو, اللہ نے کہا ہم اس قوم پہ عذاب نہیں ڈالیں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں 50 میٹر کے فاصلے پر رسول منبر پہ بیٹھے ہیں. وہاں عذاب نازل ہو گیا. خدا شریعت بدل گئی, کمنٹ بدل گیا کہ شریعت بھی وہی ہے, قول بھی وہی ہے, لیکن علی کے معاملے میں کوئی جس کا معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے اور عذاب نازل ہو گیا. تو اب عزیزوں اب اس واقعے سے اس واقعے تک پہنچیے. رسول کہہ دیتے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ, میں نہیں مانگتا, لیکن اللہ نے کہا قل کہیے میری طرف سے, تاکہ جس طرح ولایت حیدر کا منکر کرے ولایت زہرا کا منکر ایک سارا بات بڑھ گئے. فرمایا کہہ دیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے, میں نے نہیں کہا. اگر تم کو کوئی اعتراض ہے تو اس سے اعتراض کرو کہ جو بولے. اچھا رسول اللہ کو جب خطرناک بات کہنی ہوتی ہے تو ایڈریس ایسا دیتے ہیں کہ لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے. یہاں کہا قل, اللہ کی زبان سے کہلوایا. وہاں جب فاطمہ زہرا کا رشتہ لے کے پلانے دھماکے آئے
تو رسول اللہ یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیجئے. رسول نے فرمایا امرها الی اللہ، فاطمہ کا اختیار، فاطمہ کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. یا رسول اللہ ایڈریس کیسا دے رہے کہ ان کی اوقات بتا رہا ہوں، زمینی لوگوں کا حق فاطمہ کا دست مبارک رہی ہے. زمین پر بسنے والوں کا حق نہیں ہے دست مبارک فاطمہ اپنے ہاتھوں میں لے. وہی لے گا جو اللہ تک پہنچا ہوگا. تو آپ عزیز و فرمایا قل کہہ دیجئے لا اسألکم. اب ذرا سا آیت کے لفظ لفظ سے لطف آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ انشاءاللہ کہ بیدار ہیں بیدار تر ہوں گے. اب آیت کی ذرا سا تحلیل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن قل کہہ دیجئے. اس قل میں اتنا ہی دم ہے جتنا ربع قرآن میں ہے. کون سا ایسا سورہ جو 4 بار پڑھنے کے بعد قرآن بن جاتا ہے؟ بولیے نا بھائی. اتنا تو معلوم ہے سب کو پڑھوانا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے تو نجات نہیں. کہو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سورہ ہے جو 4 بار پڑھ دیا تو قرآن کا ثواب ہے. اب یہ بھی بات ہے نا کہ میرے استاد کہتے تھے اگر 4 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملے گا تو اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے تو کتنا ثواب ملے گا. ایک اور صلوات پڑھ دے. تو اب دیکھیں قل میں کتنا دم ہے. اللہ کہتا قل ہو اللہ احد. ہے یا نہیں دم؟ بولیے نا بھائی. کون کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کہتے تھے اللہ ایک ہے؟ فرمایا میرا نبی یتیم ہے، میرا نبی تنہا ہے، میرے نبی کے کوئی ساتھ نہیں ہے. یہ سارے درندے میرے نبی پہ ٹوٹ پڑیں گے. لہذا میں کہلوا رہا ہوں اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو مجھ سے آگے ٹکراؤ. قرآن میں ایک لفظ ہے جس کا نام ہے، دیکھیں آپ برسات کے وقت جب آپ پودا اکھاڑتے ہیں تو کہنا پیچھے والے تو آگے والے تو ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے، پیچھے والے بھی کمپلیٹ ہیں. تو جب آپ کوئی چھوٹا سا پودا اکھاڑتے ہیں برسات میں تو جگہ دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی. 2 منٹ کے بعد غائب. آپ ڈھونڈیں گے کہاں سے اکھاڑا تھا. ایسا نہیں تھے. اچھا اگر آپ موٹا پیڑ اکھاڑیں بولو نا بھائی تو کیا ہوگا؟ جگہ بولیے آپ باقی رہے گی. یعنی کمزور چیزیں اکھاڑی جاتی ہے، مٹائی جاتی ہے تو نشان مٹ جاتا ہے. لیکن اگر بھاری بھرکم چیزیں ہوتی ہے تو اس کا نشان باقی رہتا ہے. کچھ کفار قریش نے رسول کو دھمکی دی تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو تم ایک دہم بھی نہیں ہو، ایک دشمنوں کے برابر نہیں ہو. ہم نے عاد و سمود کو اس طرح اکھاڑ کے پھینکا. نہ تاریخ میں نشان ہے نہ قرآن میں نشان ہے. ہم سے نہ ٹکرانا وَإِلَّا تباہ کر دیں گے. قل کا دور قل هو اللہ احد. تو اب جب سارے لوگوں سے جنگ مول لینی ہو تو لفظ قل کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ایک جنگ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں کوئی اجر مانگنے والا نہیں ہے. لفظ چلے گئے صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھتے محمد. اسی انداز میں آپ سے بات. لا یعنی نہیں، اسألکم مانگتا، اجرن کوئی بھی اجر. کیا کہا رسول نے؟ سمجھ لیجیے تو لطف آئے گا. لا اسألکم یعنی نہیں مانگتا، اجرن یعنی کوئی بھی. بولیے نا بھائی کوئی بھی
اجر یعنی مزدوری، کوئی بھی مزدوری نہیں لوں گا، الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو وہی میری مزدوری ہوگی، غلطی سے میری بیوی سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ بیچ والے تم سو رہے ہو، میں یہ کر رہا ہوں، لا اسألکم اجرا، کوئی بھی اجر نہیں لوں گا، نہ سسرے کی محبت، نہ غریبوں کی محبت، نہ خلفاء کی محبت، نہ قریش کی محبت، محبت بس آل محمد کی محبت۔ جمل کا ماتم کرنے والوں ایک بات سمجھ لو، اگر ان سے محبت ہے تو اجر رسالت ہے، اور اگر ان سے محبت ہے تو خیانت اجر رسالت ہے۔ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب۔ کون؟ ولی اللہ دہلوی صاحب، ہمارے ولی اللہ نہیں، صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی کے ہیں، وہ ایک کتاب ان کی ازالت الخفا یا ازالت الحفا، یعنی پردوں کے ہٹانے کا ابھیان، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو آشکار کرنے کا مومنٹ، مشن، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ساتھ تو مشکل ہے، یہ صرف صبح آل محمد، شام آل محمد، دوپہر آل محمد، پیدا ہوئے تو خاک شفا، اگر لطف آئیے تو لطف آئے، پیدا ہوئے تو خاک شفا۔ پہلی غذا جو ہمیں کھلائی جاتی ہے، کیا کھلائی جاتی ہے؟ بولو نا بھائی، خاک شفا، اور اگر نہیں کھائیے تو بچوں کو ضرور کھلانا، صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ پہلی غذا جو کھلائی جاتی ہے وہ خاک شفا چٹائی جاتی ہے۔ میں نے استاد محمد تقی بہجت سے پوچھا، حضور یہ خاک شفا بچوں کے منہ میں کیوں رکھی جاتی ہے؟ کہتا کہ انہیں معلوم ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے جس قوم کے بچوں نے بوئے خون حسین کا استشمام کیا ہے نہ کبھی ذلیل ہوں گے نہ کبھی کبیر کیا ہے۔ تو اب ویسا بات ہے، یہ تو ہمارا شیوا ہے، بچہ پیدا ہوا خاک شفا، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھا، چھٹی کا دن آیا تو اس دن عقیقہ بھی ہوتا ہے، تو ہمارا خالی والا نہیں ہوتا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہم انی اسألک بحب محمد و آل محمد، اس کے بعد بسم اللہ باللہ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں قربانی بغیر آل محمد کے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں آل محمد کے بغیر ہم حیوان قربان نہیں کر سکتے، تو آل محمد کے در کے علاوہ جان کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ تو عزیزوں، آل محمد کے بعد صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نام ہے محمد علی، نام ہے محمد مصطفیٰ، نام ہے علی حیدر، ارے کوئی اور بھی نام رکھو، میں کہوں گا ناموں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلے ان ناموں کی شیرینی مٹھاس ختم ہو جائے تو کوئی دوسرا نام۔ الحمدللہ ہمارے نام بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مولانا جن کا نام تھا ابن جماعت، کیا نام تھا؟ پیچھے والا آپ سے مخاطب ہو، کیا نام تھا؟ اب اس کا ترجمہ نہ کیجئے گا، بات خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ، لیکن کے صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ کیا نام تھا؟ نام ابن جماعت۔ ایک دوسرے عالم کا نام ابن کثیر۔ علامہ ہلی سے مناظرہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ علامہ ہلی دبلے پتلے چھوٹی قد و قامت کے آدمی تھے اور وہ لمبا چوڑا بھید بد،
لمبا چوڑا آدمی قد کاٹ ایسا لگے ریسلنگ لڑنے آیا ہو. انہوں نے کہا کہاں ہے ابن مطہر؟ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے. اللہ نے مسکرا کے ظاہر سی بات ہے میں ابن واحد ہوں تم ابن جماعت ہو. سلام نہیں یار ایسی سلوات نہ پڑھو, سلوات کا بھرم رکھو, پیچھے سے آپ مسجد کی دیواریں اڑنی چاہیے ایسی سلوات ہو. روایتوں میں ہر بلند آواز میں برائی ہے, لیکن اگر آل محمد کا نام لے کے بلند آواز سے سلوات پڑھا جائے تو شیطان پہلے بھاگتا ہے, نفاق بعد میں بھاگتا ہے. دبئی میں ایک زمانے میں نام سے نکالا جا رہا تھا, دبئی میں نام سے نکالا جا رہا تھا. جس کا نام محمد علی ہے نکال دیا, جس کا نام ہے علی حیدر نکال لیا, جس کا نام عباس ہے نکال لیا, جس کا نام حسین ہے. ایک بندے خدا جو تھا صرف نام اس کا تھا, ان ناموں سے تعلق آ کے رو رہا تھا. تو میں نے کہا صاحب ہم کو کیوں نکال دیا؟ میں نے کہا تمہارا نام غلطی سے یہ رکھ دیا گیا, اگر عبدال ہوتے فلان ہوتے تو تم کو کوئی نہیں نکالتا. تو کہا جب آپ لوگ کو خطرہ ہے تو یہ نام رکھتے کیوں ہیں؟ کہ یہ ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے اتنا علی رکھو, اتنا حسن رکھو, اتنا حسین رکھو, اتنا فاطمہ رکھ لو کہ مورخ کا قلم ٹوٹ جائے, نام کا سلسلہ قائم رہے.
غلام ابن 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 غلام ہے. اور ہماری غلامی کا ثبوت لینا ہو تو ہمارے جنازے پہ آؤ. جب ہمارا جنازہ رکھا جاتا ہے امام صاحب آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک. خدا یہ تیرا بندہ ہے, تیرے غلام کا بچہ ہے. یہ باپ کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ کالی کی ولایت کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے پیسہ ہو نہ ہو, قلعہ ہو نہ ہو, چھت نہ ہو, حرام زادہ کشتی نوح کی جیسی ہے. تو کشتی نوح 2-3 منٹ سمجھ لیجیے. کشتی نوح کا کیا قصہ ہے قرآن کہتا ہے. آپ بیدار ہیں کہ نہیں؟ میں آخر تک کی آواز سننا چاہتا ہوں. ابھی میرا وقت باقی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ فرمایا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا نوح, ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے گا. نہیں, جیسا آپ رسپانس دیں گے ویسے ہی پڑھوں گا. نوح ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے گا. وَبِوَحْيِنَا, اور ہماری وحی سے کشتی بنائیے گا. اب شیعہ سنی روایتوں میں ہے کہ حضرت نوح تختے اٹھاتے تھے, تختہ آواز دیتا تھا ہاں انا ذا یا رسول اللہ, مجھے لگائیے گا. نہیں عزیزہ, یا رسول اللہ مجھے لگائیے گا. ایک بھی تختہ نوح کی کشتی میں نہ اپنی مرضی سے نہ کسی اور کی مرضی سے, پورا کشتی تیار ہوئی خدا کی مرضی سے. رسول یہ کہہ رہے ہیں جب نوح کی کشتی کا تختہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا تو میری کشتی میں آیا تطہیر میں کوئی غیری نہ تو ہماری نگاہوں میں, ہماری نگرانی میں CCTV کیمرے کے اندر قرآن کشتی بنائیے گا. وہ بھی وحی نا, اور ہماری وحی سے ایک کیل بھی بلا وجہ نہ لگنے پائے. تو عزیزو جب نوح کی کشتی میں کوئی چیز اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتی, اب آج کا ملا کوشش کرے فلاں کو تطہیر کی چادر میں, فلاں کو تطہیر کی چادر میں. تھوڑی سی صحیح بخاری پڑھ لیتے جاتا تو صلوات پڑھتے. صلوات پڑھتے محمد. اتنی صفائی سے کوئی آپ کو سنا نہیں, اپنے ہاتھ ہتھیلی پہ جان لے کے چلتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد علیہ. دبئی میں 5-6 لاکھ کا میرا فائدہ ہوتا تھا, لیکن اس لیے ریجیکٹ ہو گیا کہ میں آل محمد کے دشمنوں کو کچوبر بنا دیتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. تو آئیے صحیح بخاری پڑھیں گے, دیکھیں رسول اللہ نے جو کشتی بنائی تو کیسے بنی. اہل بیت کی کشتی, صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس روایت کو نقل کیا ہے کس نے؟ بہت بڑے صحابی ابی سعید خدری. کون؟ ابھی سعید خدری. یہ کہتے ہیں دخل تو ما خالتی. آپ کی طرف توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟
دخلت مع خالتی علی عائشہ ام المومنین. دوسروں کو پکش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہے، خدیجہ ہم مومنوں کی ماں ہے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. کیا آپ کو پسند نہیں ہے بات؟ آپ کی خاموشی سے گزر جانے اور بیدار ہو کر علوی ہونے کا ثبوت ہے. اب کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے گھر گیا. غیر باتیں سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا. حضرت عائشہ گھر گیا. میں نے اپنی خالہ سے کہا یا خالتی اسأل ان ام المومنین، حضرت عائشہ سے یہ دریافت کیجئے کہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی تھی حدیث کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ بخاری، مسلم، سنن ماجہ، ابن داؤد، طیالسی، سنن کبریٰ، سنن بیہقی، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اور آپ کی طرف فرماتی ہے دخل علیہ ذات غدات رسول اللہ علیہ مرط مراحل. ایک دن صبح صبح رسول خدا میرے گھر میں آئے. ایک دن نہیں یار، ایسے مردوں میں میت نہیں پڑھتا میں. چلیے مولانا لائٹ بغیر مسائل پڑھتا ہوں. زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. صبح صبح رسول اللہ میرے گھر میں داخل ہوئے. علیہ مرط مرحل، ان کے پاس ایک چادر تھی، کمبل تھا جس پہ لکیریں تھی. میں کہوں گا اماں جان آپ کی میموری پہ سلام، کمبل کی لکیر یاد رہی، چادر کے نیچے ان کے کاندھے پر ایک چادر تھی جس میں رحل تھا یعنی لکیریں تھی. حضور نے فجاءت فاطمہ، اب لفظ سنیے، فجاءت فاطمہ، فاطمہ آئیں. کہا یا فاطمہ اذهبی و جعنی ببالک و بنی کے، جائیے اپنے بچوں کو لائیے، اپنے شوہر. یا رسول اللہ جذب مرکزی کے تحت جیسے فاطمہ یہ جز اپنے کل سے مل کے مستقبل ہونے والا ہے، ویسے ہی علی بھی آ جائیں گے، حسن بھی آ جائیں گے، حسین بھی آ جائیں گے. آپ بلا کیوں رہے؟ کہ کچھ اراجک تک تو ہے جو بعد میں علی کہیں گے. کچھ ایسے ہیں جو بعد میں لکھیں گے کہ وہ تو رسول اللہ اپنی زوجہ کے گھر میں تھے. یہ لوگ اتفاق سے پہنچ گئے، اسی لیے رسول نے اتفاق کو انتخاب میں تبدیل کر دیا. اب فاطمہ زہرا تشریف لے آئیں، امیر المومنین تشریف لے آئے، حضرت زہرا تشریف لے آئیں، حسنین کریمین تشریف لے آئے. اب اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے چادر کھولی. فجللہم بالکساء، رسول اللہ نے انہیں چاروں طرف سے چادر میں لے لیا. اب میری طرف دیکھیے، حضرت عائشہ کے وجعل یاخذ، یار کہاں سو رہے ہیں؟ ارے چارہ آئے گا تو آپ اپنے کمبل کو چاروں طرف سے کیوں دباتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈی ہوا نہ آ جائے. رسول خدا چادر کا کونا دباتے رہے. میں کہوں یا رسول اللہ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ ڈر اس بات کا ہے کوئی انگلی داخل کر کے شہیدوں میں نہ کوئی انگلی داخل کرے. صاحب ہم بھی آئے تھے، انگلی تو تھی. تو ابھی تک گنبد کا قصیدہ، کل سے انگلی کا قصیدہ ہوگا. ہم انڈیا کے صلوات پڑھے. تو اب حضرت رسول نے چادر بند کرنا شروع کیا. خود فرماتی ہے میں قریب گئی اور ایک کونا پکڑا،
اٹھایا اور یا رسول اللہ ادخل راسی، کیا میں اپنا سر، یا رسول اللہ کیا میں اپنا سر چادر کے اندر داخل کر دوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے فجذبنی، جھٹکے سے چادر کا کونا، نہیں عزیز آپ پہنچے نہیں، ارے جو خاتون چادر چھو نہیں سکتی وہ اس کے اندر آگ کیسے سکتی ہے؟ ایک سارا بات بہت ہے۔ رسول نے چادر کا کونا کھینچ لیا، وہ نہیں آ سکی، لیکن یہاں رسول نے نہ کوئی کمنٹ پاس کیا، نہ رسول نے کوئی تبصرہ کیا، نہ کچھ کہا، وہ چادر کھینچ لیا۔ سکوت کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دوسرے دن ام سلمہ کے گھر میں یہی واقعہ پیش آیا، جب رسول نے اہل بیت کو چادر میں سمیٹ لیا۔ محنت میں کر رہا ہوں، جواب آپ دیکھیے گا، چادر میں سمیٹ لیا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لہبہم لہنی جبہم بنی یغلبنی ما یغلبہم یحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم انا حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم۔ ام سلمہ ادب سے رسول کے سرہانے آئی اور میں یا رسول اللہ کیا میں چادر پہ آ جاؤں؟ کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول نے فرمایا انتے علی الخیر، انتے، میں آخری مرتبہ سے مخاطب ہوں، انتے علی، بولو نا بھائی، انتے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں، لیکن اہل بیت نہیں۔ اپنا اجتہاد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیسے پتا چلے کہ خیر سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ خیر ہیں، بلکہ آپ خیر پر، اس کا مطلب کوئی طریقہ ہے جس پہ چل کے ام سلمہ خیر پہ ہوں گی۔ عزیزو آپ کو سمجھائے دوں، جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو تمام مومنین پڑھتے ہیں، مولانا صاحب بھی پڑھتے ہیں، اب آدھے نہیں سمجھتے تو ان کی اپنی مشکل ہے، ہو سکتا ہے مولانا آپ کو پھنسوا دے صلوات پڑھنے میں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، خدا تربیدار ہوئیے، پالنے والے یہ تیرا، بولو نبی ترجمہ کہ یہ آپ کا بندہ ہے، آپ کے بندے کا بیٹا ہے، آپ کی کنیز کا بیٹا ہے، نزل بکا، آپ کا مہمان بن کے آیا ہے، تو اس سے بہتر کوئی میزبان نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرہ، پالنے والے ہم نے اس آدمی سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ایک ایک سے پوچھتا ہوں، آپ کسی کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی کردار کا اچھا ہے؟ عزیزو کوئی کسی کی گواہی نہیں دیتا، تو سارے شیعہ حضرات نماز جماعت میں کیوں کہتے ہیں خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے؟ امام صادق نے فرمایا خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ کہتا چلوں ازواج رسول کی جب فہرست بنے گی، ان کے مذہب بتائے جائیں گے، تو اوروں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں ام سلمہ تھی جو شیعہ تھی۔ کہ یہاں شیعہ سے مراد فقہی شیعہ ہے،
نماز کیسے پڑھتا ہے؟ یہاں شیعہ سے مراد قلبی شیعہ ہے، جو علی سے محبت کرے، دشمن علی سے نفرت کرے، وہ شیعہ ہے۔ جو امیر کوفہ سے محبت کرے، امیر شام پہ لعنت کرے، وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ اور عزیزو، جو علی کو بلا فصل سمجھے وہ شیعہ ہے۔ اور عزیزو، امام شافعی جو اہل سنت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں علی وصی المصطفیٰ حقا، بس علی تھے جو مصطفیٰ کے وصی تھے۔ قبلہ حسن صاحب، بس کا مطلب اوروں کا بس نہیں چلا، اور علی کا ایک صلوات پڑھ دے۔ آپ نے سمجھا کہ حضرت عائشہ نے کتنی عظیم حدیث بیان کی کہ حضور سرور کائنات نے ان کو چادر میں لے لیا۔ اب کشتی نوح کی ایک بات اور زحمت تمام۔ کشتی نوح کی خاص بات یہ ہے کہ 2 ناؤ کا سوار خدا کو پسند۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو شان منبر کے خلاف ہے، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ دال سے شروع ہوتا ہے، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ ہو سکتا ہے 2 گلا ہو، غلطی سے گلا بن گیا ہو، صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ اب کشتی نوح کی جو 3 خصوصیت زحمت تمام انشاءاللہ کل باتوں کو واضح کروں گا۔ اس کے بعد پروردگار عالم اس قصے کو بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح کشتی بنا چکے، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس کا مطلب کشتی نوح پہ جو سوار ہے وہ مسلمان، جو کشتی نوح سے دور ہٹ جائے وہ کافر۔ رسول نے کیا کہا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہو جائے وہ مسلمان و مومن، جو سوار نہ ہو وہ کافر۔ عزیزو، قرآن کہتا ہے کہ کان فی معزل، بیٹا ہاتھ پیر مار رہا تھا، باپ نے فرمایا پالنے والے انہو ابنی من اہلی، پالنے والے میرا بیٹا بھی ہے اور میرے بولی نا بھائی نبی ہیں، سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے حلال زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے۔ یہ یاد دلا رہے تھے اللہ کو۔ خدا نے کہا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، طوفان آئے گا گھبراؤ نہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم بچائیں گے۔ ماننے والے یہ ہمارا گھر والا ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور میں اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کشتی پہ سوار نہ ہو کر اب یہ بیٹا نہیں رہا۔ مجلس کا آخری جملہ، ارے نالائق ہو کر بیٹا بیٹا نہیں رہتا تو سودا سودا کہتے ہیں۔ بیٹا ہے، اہل ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے گھر کا ہے۔ آواز آئی انہو لیسا من اہلک، تھا اب نہیں ہے، تھا اب نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل صالح نہیں کر رہا، کشتی پہ سوار نہیں ہو رہا۔ آج
حاجی تھے، سیف اللہ تھے، لیکن اب جو کشتی حیدر پہ سوار نہیں آئے تو نہیں اپنے باپ کے بیٹے آئے، نہ خدا کے بندے آئے۔ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، چونکہ یہ نالائق ہے، چونکہ یہ کشتی پہ سوار۔ اب جائیے، کون کشتی پہ سوار ہے، کون نہیں ہے؟ آخری جملہ زحمت تمام۔ کیسے پتہ لگے کہ اہل بیت کی کشتی پہ کون سوار ہے، کون نہیں ہے؟ بالکل سادہ سا مسئلہ ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم ثابت نہیں کرتا کہ آپ کشتی پہ سوار ہیں کہ نہیں ہیں، غدیر ثابت نہیں کرتا کہ آپ کشتی پہ سوار ہیں کہ نہیں۔ بس ایک ایسا موقع ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ کشتی پہ سوار ہیں، وہ بھی فاطمیہ، جو فاطمیہ منائے وہ کشتی پہ سوار ہے، جو فاطمیہ سے دور ہو جائے، اولاد بھی ہے تو نالائق، اہل بھی ہے تو نالائق۔ سوار ہے تو اس کا بھی جواب سنتے جائیے کہ عزیزو، جب آپ اصحاب کی کشتی پہ سوار ہیں تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار نہیں ہے۔ جب سوار نہیں ہے تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ جہاں بیٹا بیٹا نہ رہ جائے، زوجہ زوجہ نہ رہ جائے، تو صحابی صحابی کیسے رہ جائے گا؟ صلوات بر محمد۔ یہی درد تھا جس نے زہرا کو ستایا۔ جب دربار سے آئیں تو علی سے یہ شکایت، 5-7 منٹ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیا شکایت کی؟ یا امام زمانہ میں آپ سے معذرت، یا حضرت امیر المومنین میں آپ سے معذرت، حسنین کریمین میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہمیں تو مر جانا چاہیے۔ جس دن ہم نے سنا کہتے جاوز آیت اللہ العظمیٰ فلسفی محقق شیخ محمد رضا اصفہانی، معروف بے آیت اللہ تونکابلی، یا کمپانی کا دیوان ہے، کہتے جاوز الحد بلطم الخد، منہ پہ تماچا مار کے ہر حد کو اس نے عبور کر دیا۔ جاوز الحد بلطم الخد۔ اور عزیزوں، شیخ عبدالزہرا کعبی کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن کو لے کر بہت زیادہ حساس تھا اور ان کے لیے بہت روتا تھا۔ ایک دن شہادت کی مجلس پڑھی، جب شب ختم ہو گئی تو میں نے یہ کہا کہ سلام ہو آپ پر فرزند فاطمہ، آج دنیا کی مصیبتوں سے آپ کو چین مل گیا، اس لیے کہ آج آپ شہید ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں رات میں نے امام مجتبیٰ کو خواب دیکھا، فرمایا میں آج شہید نہیں ہوا ہے، اس دن شہید ہوا جس دن میری ماں کو بنی ہاشم کے کوچے میں تماچا مارا، جس دن میری ماں کو بنی ہاشم کے کوچے میں تماچا مارا۔ عزیز روایت یہ کہتی ہے، امام صادق فرماتے ہیں، یہ بات الگ ہے، معصومین احتیاط کر کے کہتے ہیں کہ مقنے کے اوپر سے تماچا مارا، لیکن تماچا اتنا شدید تھا جب تک زہرا زندہ رہی اپنا چہرہ چھپائے روتی تھی، کہیں علی نہ دیکھ لے، کہیں علی کو نظر نہ۔ فاطمیہ درد ہے، فاطمیہ علم ہے۔ ابھی تو 5-7 منٹ اور آپ کی زحمت تمام، انشاءاللہ آپ سب کو رسول اللہ کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ جب رسول کی زیارت کے لیے جائیے گا نا تو کچھ اور نہ پڑھیے گا، صرف فاطمہ کا مرثیہ پڑھیے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے قبر رسول کے پاس پہنچے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون،
اس کے بعد جو جملہ فرمایا امل ودیت استرجعت، رسول اللہ جو امانت آپ نے مجھے دی تھی امت نے مجھ سے چھین لی، امر رہینت استخلصت، اے رسول خدا جو میری زندگی کا سبب تھی اسے امت نے مار ڈالا۔ ایک جملہ جب یاد آئے گا تو رونے پہ مجبور ہو جائیے گا۔ حضرت امیر فرماتے یا رسول اللہ اما حزنی فسرمدن، اب علی کو چین نہیں ملے گا، ہمیشہ علی ماتم کرے گا۔ آج بھی اگر آپ کو چشم غیب میں نظر آئے تو آپ دیکھیں گے علی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میرے خدا میرے رہتے ہوئے میری خاتون خانہ کو بڑے مجمع میں کہاں سے آنا، میرے رہتے ہوئے میری خاتون خانہ کو چوراہے پر لوگوں نے ضرب و شتم کیا۔ اما حزنی فسرمد، میرا غم ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ولیلی فمساحت، اب علی چین سے سو نہیں سکتا۔ عزیزو کیسے چین سے سوئیں؟ کبھی کلثوم اٹھ کے کہتی تھی ہائے اماں، تو کبھی زینب اٹھتی تھی ہائے اماں، تو کبھی حضرت حسن اٹھتے تھے ہائے اماں، تو کبھی حسین اٹھتے تھے ہائے اماں۔ رات بھر گزر جاتی تھی علی کو اپنے بچوں کو سمجھاتے شب و روز روتے تھے اور فرماتے تھے اے زہرا ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تمہاری شہادت ہو گئی ہے، ڈر اس بات کا ہے کہیں میری زندگی طولانی نہ ہو جائے۔ اے زہرا تمہارے بعد علی نہیں جی سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ تو شیخ عبدالزہرا کا بھی کہا میں نے امام حسن مجتبیٰ سے کیا مولا کیا ہوا؟ فرمایا اتنے زور کا تماچا مکنے کے پیچھے سے مارا، جملہ ہے امام صادق فانتصرت اقرتہا، بیوی نے جو درے پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر ٹوٹ کے زمین پر بکھر گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کی پوتی بالکل آپ جیسی ہے، آپ کے درے ٹوٹ کر بکھر گئے، سکینہ کے درے شمر نے کھینچ کے اتارا، ننگی بچی آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ حیدرہ۔ اجرکم علی اللہ۔ امام مجتبیٰ نے جو بات کہی عزیزو اس پر غور کیجئے۔ شیخ عبدالزہرا کا بھی کہتے ہیں حضور آپ تماچا روک لیتے، آپ تماچا روک لیتے۔ تماچے کی شدت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ مقداد بہت بہادر انسان تھے۔ صبح دفن حضرت زہرا اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے، یہ خبیث دوم راستے میں ملا، مقداد کے بدن پہ خاک اور مٹی دیکھی، سمجھ گیا کہ مقداد دفن کر کے آ رہے ہیں۔ مقداد کا گریبان پکڑا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ ملون تجھ سے کیا غرض، ہم جیسے چاہے آئے، پر میں فاطمہ زہرا کو دفنانے گئے تھے۔ مقداد چپ رہے، کہتے ہیں ایسا زور کا تماچا مارا کہ مقداد زمین پر گر گئے، ایسے زور کا تماچا مارا کہ مقداد جنگجو تھے، بہادر تھے، صاحب شمشیر تھے۔ عزیز و غور سے سنیے گا، جب یاد آئے تو اپنی ماں کو پکاریے گا اور ان سے کہیے گا خدا آپ کا انتقام لے۔ عزیز و مقداد اٹھ بیٹھے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ عزیز و منہ پر تماچے کا نشان پڑا ہوا تھا، مقداد روتے جا رہے تھے۔ قانون کہتا ہے ایک تماچے میں تمہارا یہ حال ہو گیا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں سیدہ زہرا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، تو نے اسی شدت سے حضرت زہرا پہ تماچے مارے۔ عزیز آپ کے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تماچا ہے نا، یہ آل محمد کا ہر بچہ ہمیشہ روتا تھا۔ امام محمد تقی، سادات کرام، علماء فضلاء یہاں موجود ہیں۔
امام محمد تقی کا سن 3 یا 4 سال کا تھا. زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھا اور مٹی اٹھاتے تھے اپنے سر پہ ڈالتے تھے, اس کے بعد منہ پہ تماچے مارتے تھے, ہاتھ زمین پہ مارتے تھے, کہتے تھے خدا کی قسم ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا جنہوں نے میری ماں زہرا کو آواز بلند کیجیے. شرمایا وہ کرے جس کا گھر آباد ہو, جس کی ماں کے پہلو میں دروازہ گرا دیا گیا ہو, جس کا گھر جلا دیا گیا ہو, جس کا آقا ماں کے شکم میں مر گیا ہو, اس قوم کو آرام سے رونے کا بلند آواز سے روئیے گا. امام جعفر صادق کسی نے بلوت مجلس تمام کی, میں نے کسی نے پوچھا مولا ہمارے رونے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم روتے ہو نا تو تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو, کہیے تو جملہ کہوں لیکن آواز بلند ہونی چاہیے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں, بچوں سے مخاطب ہوں. عزیزوں کہا جو آنسو تمہارا گرتا ہے وہ مرہم بنتا ہے. میری ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی بسلیے, لہذا آیت اللہ العظمہ تم پانی فرماتے ہیں جاوز الحد بلقم الخد, ملعون نے حد پار کر دی جب منہ پہ تماچا مارا. اس کے بعد دوسرا شعر کہتے وَحْمَرَّتِ الْعَيْنِ وَعَيْنُ الْمَعْرِفَةِ, ایسا تماچا مارا کہ زہرا کی آنکھیں سرخ ہو گئے. وَحْمَرَّتِ الْعَيْنِ, فاطمہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. علی کا قلعہ سنو, علی قبر رسول پہ آگے کہتے یا رسول اللہ تظاہرت الامت علی وزنها, میری بیٹی میری زوجہ آپ کی بیٹی کو خاک میں ملانے کے لیے ساری امت ایک ساتھ ہو گئی. میں مسائل تمام کرنے جا رہا ہوں. علی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے, علی کو کھینچ کر لے جا رہے تھے. حسن حسین پیر پکڑے ہوئے تھے. اے اماں بابا کو بچا لو, اے اماں بابا کو بچا لو. خدا ان آوازوں پر رحمت آدھے نہیں عزیزوں, بلند آواز سے رو. حسن حسین باپ کا پیر پکڑے ہوئے تھے, کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا. سچویشن سنو گے, خالد بن ولید بلد الحرام نے خنجر علی کے گلے پہ رکھا ہوا تھا, اس نے تلوار سینے پہ لگائی ہوئی تھی. حسن حسین دیکھ رہے تھے کیا کہتے تھے, واہ جدہ واہ منصبہ, اے نانا ہمارے بابا کو بچا لے. بس مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں. بچے جب کسی اپنے کو دیکھتے ہیں بچیخنے لگتے, جیسے ہی ماں کو دیکھا اے اماں بابا کو بچا لو. بس زہرا نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو فراموش کر دیا. علی کی کمر میں جو پھٹکا تھا اسے تھام لیا جب تک میں زندہ ہوں. علی تمہیں دشمنوں بس مجلس تمام کی. حاجت مندو بیمار ہو, بس مجلس تمام ہے. حاجت مندو بیمار ہو, حاجت لے کے اٹھنا. آج ماں فاطمہ زہرا کا ذکر, غربت دیکھو, مظلومیت دیکھو. بس زہرا نے پکڑ لیا. ملعون عمر ابن خطاب نے ان سے کہا دیکھنا کیا ہے, زہرا کا کام تمام کر دے. تو اس نے گھوڑے مارنا شروع کیا. فاطمہ زہرا چیخنے لگی, سب بتا دیا بس ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ. جو دعا مانگنی ہے خالی ہاتھ نہ جانا. اٹھاؤ ہاتھوں کو آسمان کی جانب تاکہ تمہیں پتا تو چلے جب ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں
تو پہلو بالکل صاف ہوتا ہے. عزیزو ہاتھ اٹھاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا. وہ ایک جملہ اور زحمت تمام اس ملعون مغیرہ سے خلیفہ دوم نے کہا تو کھڑا کیا دیکھتا ہے، تو زہرا کا کام تمام کرے. تلوار دیکھیے نا، پرانے زمانے میں تلوار کا ہتھا لوہے کا ہوتا تھا، اس میں پتھر یا ہاتھی کا دانت لگایا جاتا تھا. بس ظالم نے تلوار کا ہتھا اٹھایا، زہرا کے پہلو پر مارنا شروع کیا. ارے بس لیا ٹوٹی، زہرا چیخی، اے علی میں کمزور پڑ گئی، اے علی مجھے معاف کرنا. قوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہاتھوں کو آسمان کی جانب صرف 4 دعا کروں گا، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہ جائیے. اٹھیے اور بلند آواز کے